قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا آیت کے شروع میں الف لکھا ہوتا ہے، اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اس پر خود سے حرکت لگانی ہوتی ہے۔ کس طرح لگانی ہے اور اس کے علاوہ حروف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، مد متصل کو کیسے پڑھنا ہے، اخفا کا قاعدہ کہاں پر لگتا ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے، یہ سارے قواعد انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تو ناظرین آپ سے عرض ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض۔ تو ناظرین یہ آیت کے شروع میں الف لکھا ہوا ہے، اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اس حمزہ وصلی پر ہم نے خود حرکت لگا کر پڑھنا ہے۔ تو حرکت کس طرح لگائیں گے؟ حمزہ وصلی سے تیسرا حرف جو ہوگا اس پر جو بھی حرکت ہوگی وہ حمزہ وصلی پر لگائیں گے۔ پہلا حرف حمزہ وصلی ہے اور دوسرا لام اور تیسرا آپ دیکھ رہے ہوں گے زال ہے۔ تو زال تیسرا حرف نہیں ہے، بلکہ یہ جو لام مشدد ہے یہ اصل میں دو حرف ہوتے ہیں۔ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک۔ تو یہ اصل میں دو لام ہیں، پہلا لام ساکن ہے اور دوسرا زبر والا لام ہے۔ تو پہلا حرف حمزہ وصلی، دوسرا حرف لام ساکن اور تیسرا حرف لام زبر والا۔ تو تیسرا لام جو زبر والا ہے اس کی جو زبر ہے وہ حمزہ وصلی پر لگائیں گے۔ حمزہ وصلی پر زبر لگا کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد زال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ تو حروف مدہ کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے آگے جیم، عین، لام، ان تینوں حرفوں پر حرکات ہیں، زبریں ہیں، تو ان تینوں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر زی، الذی، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل۔ تو ناظرین یہ بیچ میں عین حرف ہے، تو عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکل جائے گی جو کہ حرف تبدیل ہو جائے گا۔ عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کی آواز حلق کے درمیان سے آنی چاہیے۔ تو اس کو پڑھیں گے جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل۔ اس کے آگے ہے لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر پیش ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، لام ساکن حرف کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے آگے حمزہ پر زبر ہے اور آگے را ساکن ہے، را ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے ضاد پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے اور ضاد کو ضاد نہیں پڑھیں گے، ضاد پڑھنا حرام ہے۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو وہیں سے اس حرف کو ادا کرنا ہے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، لام زبر لا، کاف پیش کو، لکو، میم لام پیش مل، لکمل، حمزہ را زبر اور، لکمل اور، ضاد زبر دو، لکمل الارض، الذی جعل لکم الارض۔ اس کے آگے ہے فا کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو پھر ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ شین پر دو زبر ہے، تنوین ہے اور آگے واو مشدد ہے۔ تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے
تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، وہاں پر غنہ کریں گے۔ تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو پر زبر ہے اور آگے سین مشدد ہے، سین مشدد کو پیچھے واو کے ساتھ ملائیں گے۔ سین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، اب اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، ف زیر فی، را الف زبر را، فی را، شین واو 2 زبر شوں، فراشوں، واو سین زبر وس، فراشوں وس، سین زبر سا، فراشوں وس، میم الف زبر ما، فراشوں والسماء، حمزہ زبر ا، فراشوں والسماء۔ آگے با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، اور اس حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے جیسے یہاں پر ہوئی تھی، تو اس کو بھی 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے۔ حمزہ پر 2 زبر ہے اور آگے واو مشدد ہے، تو جیسے یہاں پر ہم نے سیکھا تھا کہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے غنہ ہوگا، اسی طرح یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے۔ حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، نون الف زبر نا، بینا، حمزہ واو 2 زبر ان، بینا ان، واو زبر و، بینا ان و۔ یہاں پر یہ صاد لکھا ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر رکنا جائز نہیں، یہاں پر ملا کر پڑھیں گے، تو یہاں پر وقف نہیں کریں گے بلکہ ملا کر پڑھیں گے۔ آگے حمزہ پر زبر ہے اور آگے نون ساکن ہے، تو نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور اس نون ساکن کے آگے حرف زار ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ زا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زبر ان، ز زبر ز، انز و انز، لام زبر ل، و انزل، بنا و انزل۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے اور آگے سین مشدد حرف ہے، تو سین مشدد کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور سین پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہو جاتی ہے، اس کو پھر 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں مد متصل ہو رہی ہے، اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، میم زیر می، نون سین زبر نس، مینس، سین زبر سا، مینس، میم الف زبر ما،
من السماء، حمزہ زیر ای، من السماء۔ آگے میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، جیسے پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں، یہاں بھی مد متصل ہے، ادھر بھی مد متصل ہے، اور یہاں بھی مد متصل اور ادھر بھی مد متصل ہو رہی ہے۔ اس کو 2 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے اور آگے حرف فا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی وہاں پر غنہ کریں گے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ فا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ پر زبر ہے اور آگے خو ساکن ہے، خو ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، را پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، با کے نیچے زیر ہے یعنی زبر زیر پیش جہاں بھی ہوگی اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، میم الف زبر م، حمزہ 2 زبر ان، م ان، فا زبر فا، حمزہ خو زبر اخ، فاخ، خو حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فاخ، را زبر رو، فاخ رو، را کو بھی پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے۔ جیم زبر ج، فاخ رج، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی، یہاں پر غنہ کریں گے، ماء فأخرج به، ماء فأخرج به۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون پر زبر ہے اور آگے سا مشدد حرف ہے، سا مشدد کو نون کے ساتھ ملائیں گے، سا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور سا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، اگر مخرج سے ادا نہ کیا تو یہاں سین کی آواز نکل جائے گی، جو کہ اکثر لوگوں کی نکلتی ہے، تو اس حرف کو صحیح ادا نہیں کرتے، سین کی آواز نکال دیتے ہیں، تو اس کا مخرج یہ ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آگے میم پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، را پر کھڑا زبر ہے یعنی کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، میم زیر می، نون سا زبر نس، مینس، سا زبر سا، مینس، میم زبر م، مینس سم، را کھڑا زبر رو، مینس سم رو، تا زیر تی، مینس سم روتی۔ آگے را کے نیچے زیر ہے اور زا ساکن حرف ہے، زا ساکن کو را کے ساتھ ملائیں گے، قوف پر 2 زبر ہے اور آگے لام مشدد حرف ہے، لام مشدد کو قوف کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے مگر غنہ نہیں کریں گے، لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف پر پیش ہے اور میم ساکن حرف ہے، میم ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، اور قوف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، را ز زیر رز، قوف لام 2 زبر قل، رزق، لام زبر ل، رزق ل، کاف میم پیش کم، رزق لکم۔ آگے جیم یہ علامت نظر آ رہی ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر رکنا جائز ہے، وقف کرنا جائز ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
آگے فا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے تا پر زبر ہے اور جیم ساکن حرف ہے، جیم ساکن کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جیم کو پڑھتے ہوئے قلقلہ کی آواز آئے گی، یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ عین پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے بھی ادا کریں گے۔ لام پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے اور آگے دوسرا لام مشدد حرف ہے، تو لام مشدد کو پچھلے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لام مشدد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف لمبا کھینچیں گے، اور ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اور اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، ف زبر ف، لام الف زبر ل، فل، ت جیم زبر تج، عین زبر ع، تجع، لام واو پیش لو، فلا تجعلوا، لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، فلا تجعلوا للہ، حمزہ نون زبر ان، اس کے آگے حمزہ پر زبر ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے بعد حرف دال آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ دال پر دو زبر ہے اور آگے واو مشدد حرف ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر غنہ کریں گے۔ واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زبر ان، دال الف زبر د، ان د، دال واو دو زبر دن، ان د دن، واو زبر و، ان د دن و۔ آگے حمزہ پر زبر ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے بعد حرف تا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے اور یہاں غنہ کریں گے۔ تا پر پیش ہے اور آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، اس کے آگے تا پر زبر ہے اور عین ساکن حرف، عین ساکن کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور عین کی آواز حلق کے درمیان سے نکالنی ہے۔ لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے نون پر زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں نون کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، نون ساکن ہو جائے گا، اور جب یہ نون ساکن ہوگا تو یہاں پر ایک قاعدہ لگے گا پھر مد عارض کا۔ مد عارض کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، اور یہ نون جو متحرک ہے
یہ وقف ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر ساکن ہو رہا ہے، تو عارضی سکون ہو رہا ہے، تو یہاں پر مد عارض ہوگی، اس کو پھر 3 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے، اس کے ہجے یوں کریں گے تا عین زبر تع، لام زبر ل، تعل، میم واو پیش مو، تعلمو، نون زبر ن، تعلمون، آگے وقف تعلمون۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کو پڑھا، تو اس میں جتنے بھی قواعد ہم نے بتائے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جن میں مختلف قواعد سکھائے گئے ہیں۔ تو ان قواعد کو سیکھے بغیر ہم درست قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، ان قواعد کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو ان قواعد کو سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔